پارلیمانی کمیٹی بائے قومی سلامتی اس کا اجلاس ہوا جس کے اندر آرمی چیف جنرل قمر باجوہ اور DGI جنرل فیض حمید نے ممبران کمیٹی اور دوسرے نمائندگان کو قومی سلامتی کے اہم امور کے اوپر بریفنگ دی، اور اس کے بعد جو بیانیہ سامنے آیا اس میں ہمیں بتایا گیا کہ کسی قسم کا کوئی ڈفرینس آف اوپینین نہیں تھا اور تمام لوگ ایک ہی پیج کے اوپر ہیں۔ یہ قومی سلامتی کے معاملات کیا ہیں اس کے اوپر ہم ایک منٹ میں آتے ہیں اور ان کو ہم کیسے آگے بڑھا سکتے ہیں اس کا بھی تجزیہ کرتے ہیں، لیکن کمال بات یہ ہے کہ اتنی بڑی میٹنگ ہوئی، تمام لوگ اس میں اکٹھے ہوئے اور عمران خان صاحب جو ملک کے وزیر اعظم ہیں وہ وہاں پر موجود نہیں۔ جو ان کے انفارمیشن منسٹر کی وضاحت ہے اس کو سن کر ہنسی آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب اس وجہ سے نہیں تھے کہ شہباز شریف نے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر عمران خان وہاں پر ہوں گے تو پھر میں اٹینڈ نہیں کروں گا۔ شہباز شریف یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اگر ان کو یہ بتا دیا جاتا کہ عمران خان صاحب نے آنا ہے اور آپ نے اگر ان کو ویلکم نہیں کرنا تو اس پر اعتراض نہیں اٹھانا، تو بالکل ویسی ہی پالیسی اپناتے۔ نون لیگ کا کہنا یہ ہے کہ یہ اعتراض شہباز شریف کی طرف سے نہیں آیا، معاملہ کوئی اور ہے۔ جو بھی معاملہ ہے، وزیر اعظم پاکستان نے ایک مرتبہ پھر یہ ثابت کیا ہے کہ وہ اپنے ارد گرد بیٹھے ہوئے سیاستدانوں کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیتے۔ انہوں نے ایک مرتبہ پھر یہ ثابت کیا ہے کہ باوجود اس کے کہ تمام انتظامیہ، تمام اسٹیبلشمنٹ، تمام سیاسی مخالفین اور حکومت کے نمائندگان اس پر اتفاق کرتے ہیں کہ ہمیں بیٹھ کے اہم ترین معاملات کو زیر بحث لانا چاہیے یا ان کے بارے میں شنید رکھنی چاہیے کہ ہو کیا رہا ہے، لیکن وہ اس کنسنسس کا حصہ نہیں بننا چاہتے۔ میں اکثر آپ کو STH کے ذریعے بتاتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کی جو سیاست ہے وہ ڈویژن پر مبنی ہے۔ وہ جب تک ڈویژنز رہیں گی تب تک وہ اپنے آپ کو ایک خاص انداز سے پریزنٹ کرتے رہیں گے۔ جو کنسنسس ہے، جہاں پر ہم ان کو دوسروں کے ساتھ مل کر بیٹھ کر کام کرنے کی ضرورت ہے، وہ وہاں پر کبھی بھی اپنے آپ کو کامیاب نہیں سمجھتے، کیونکہ وہ تمام کے تمام سپاٹ لائٹ جو ہے اپنے اوپر گروانا چاہتے ہیں۔ وہ تمام کے تمام لیڈرشپ کے معاملات جو ہیں وہ اپنے گرد گھمانا چاہتے ہیں۔ تو جہاں پر ان کو کنسنسس کی سیاست کرنی پڑے وہاں پر ان کی بہت لمٹس شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ ڈویژن کی سیاست بہت اچھی کر سکتے ہیں، وہ سڑکوں کے اوپر نعرے کی سیاست بہت اچھی کر سکتے ہیں، وہ بیانات بہت زبردست دے سکتے ہیں، وہ انٹرویوز بہت زبردست دے سکتے ہیں، لیکن تمام کے تمام بیانات، ریزسٹنس اور انٹرویوز کی جو ڈائریکشن ہے وہ اس کے اندر جنگجوانہ جو ہے وہ حاوی ہونا چاہیے۔ اگر جنگجوانہ عنصر حاوی نہیں ہے اور دوستانہ عنصر کی ضرورت ہے تو پھر اس پر آ کر ان کی لیمیٹیشن شروع ہو جاتی ہیں۔ اور ایک اور اہم بات اس حوالے سے جس پر ہمیں فوکس کرنا چاہیے وہ یہ کہ انہوں نے اتنا طویل سفر طے کر لیا ہے مخاصمت کے اندر، دشمنی کے اندر، زہر آلودہ سیاست میں اپنا نام کمانے کے حوالے سے، کہ اب وہ بالکل بھی کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے ہوں گے کہ ارد گرد ان کے وہی سیاستدان بیٹھے ہوں جن کو وہ عجیب و غریب ناموں سے پکارتے رہے ہیں، جن کے بارے میں ان کی پارٹی کا وہ موقف ہے جو ابھی بھی برقرار ہے۔ اس لحاظ سے بہرحال عمران خان یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ کم از کم جن لوگوں کے خلاف میں باتیں کرتا ہوں ان کے ساتھ بیٹھ کر قومی سلامتی کے معاملات کو میں کیسے طے کر سکتا ہوں۔ جن لوگوں کے بارے میں میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ پاکستان مخالف ہیں، ان کو ہم پاکستان کی سلامتی کے معاملے میں کس طرح سنجیدگی سے لے سکتے ہیں؟ اگر وہ یہ آرگومنٹ کریں تو اس آرگومنٹ میں بڑا وزن ہوگا۔ اب دوسرا پہلو قومی سلامتی کی اس میٹنگ کے حوالے سے دیکھیے، عجیب و غریب صورتحال ہے۔ اس کمیٹی کے اندر وہ تمام لوگ موجود ہیں جن کو غدار وطن کہا گیا، جن کو پاکستان کا دشمن کہا گیا، جن کے بارے میں یہ بیانیہ بنایا گیا مسلسل 4-5 سال سے کہ ان کے ہوتے ہوئے پاکستان بدترین تباہی سے دوچار ہوا ہے۔ ان میں سے کوئی انڈیا کا ایجنٹ ہے، کوئی یہودی لابی کا نمائندہ ہے، کوئی امریکہ کا پٹھو ہے، کوئی پاکستان مخالفت بیانات ایسے دیتا ہے کہ لگتا ہے کہ دشمن نے اس کو پیسے دیے ہوئے۔ یہ تمام میں آفیشیل بیانیے کی آپ کو سمری بیان کر رہا ہوں۔ یہ لوگ کرپٹ ہیں، انہوں نے ملک کی معیشت کو کھوکھلا کر دیا، انہوں نے ہمیں قرضوں کے انبار میں جکڑ دیا۔ ان کے بارے میں جو ایسی بریفنگز ہیں جن کی تشہیر نہیں ہوتی، ان میں بیٹھ کر مقتدر حلقے کیا کیا باتیں کرتے ہیں، اگر ہم اس کی تفصیل آپ کو بتانے لگیں تو آپ حیران ہوں گے کہ ان لوگوں کو قومی سلامتی کے معاملات کے ساتھ جوڑا ہی کیوں جا رہا ہے۔ بھائی آفیشیل بیانیے کے مطابق یہ تمام جو مخالفین ہیں سیاسی،
انہوں نے تو پاکستان کو بدترین بحران میں مبتلا کیا ہے۔ مودی کی انڈیا نے پاکستان کے خلاف کیا کیا ہوگا جو شہباز شریف کی جماعت نے کیا ہے، امریکہ کے بدترین سازشوں نے کیا کیا ہوگا جو پشتون نیشنلسٹ نے اس ملک کے ساتھ کیا۔ آفیشیل بیانیے کی میں بات کر رہا ہوں، نام لے لے کے بتایا جاتا تھا کہ پاکستان کے اندر اگر کوئی آستین کے سانپ موجود ہیں تو وہ یہ اپوزیشن والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کو کھوکھلا کیا۔ تو اب ہم سمجھنے سے ایک قاصر ہے کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے پاکستان کی جڑیں کاٹی ہیں آفیشیل بیانیے کے مطابق، وہ تمام لوگ جن کے بارے میں ہمیں غیر رسمی لیکن اہم بریفنگز کے اندر یہ بتایا جاتا رہا کہ ان کے ہوتے ہوئے پاکستان ترقی نہیں کر سکتا، ان کی یکدم آپ کو ضرورت کیوں پڑ گئی؟ ان کے ذریعے قومی سلامتی کے معاملات آپ کیوں طے کر رہے ہیں؟ بھائی وہ تو ہیں ہی پاکستان کے دشمن آپ کے اپنے بیانیے کے مطابق۔ تو یہ کیسے ہو گیا کہ جو 5 سال سے دشمن ٹھہرائے جاتے تھے، جن کے گھروں میں سے آپ کے خیال کے مطابق وہ پیسہ نکلتے تھے جو عوام کی جیبوں میں ہونے چاہیے، جنہوں نے جائیدادیں بنائیں ان پیسوں سے جو آپ کے خیال کے مطابق دفاع کے اندر جانا چاہیے تھے، وہ تمام لوگ جو بدترین قسم کی پاکستان کے اندر خاموش سازش کے مرتکب ہوئے ہیں، ان کو آپ چائے پانی کیوں پلا رہے ہیں؟ ان کے ذریعے قومی سلامتی، کشمیر، افغانستان کیوں ڈسکس کر رہے ہیں؟ بھائی وہ تو ہیں ہی پاکستان دشمن۔ لیکن یہ بھی ہمیں ماننا پڑے گا کہ کل جب یہ تمام لوگ وہ بریفنگ کے اندر موجود تھے اور ان تمام لوگوں کی موجودگی میں موجود تھے جن کو ہم مقتدر حلقے کہتے ہیں، تو ایک عجیب و غریب قسم کا سما ہمیں نظر آ رہا تھا، اور وہ سما یہ تھا کہ پاکستان کے مبینہ غدار، پاکستان کے مبینہ دشمن، پاکستان کو تباہ کرنے والے مبینہ طور پر ان تمام لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی باتیں سن رہے ہیں، ان کو مشورے دے رہے ہیں جو پاکستان کے محافظ ہیں، اور پاکستان کی سلامتی ان کے اپنے بیان کے مطابق ان کے لیے ایک اولین فرض ہے۔ تو ایک عجیب و غریب قسم کی صورتحال آپ کو نظر آ رہی تھی۔ اور پھر یہ کہ میٹنگ کے اندر سے جو پیغام سامنے آیا وہ یہ ہے کہ قومی سلامتی کے معاملات کے اوپر ہمیں یکجہتی بنانی ہے۔ تو سوال بڑا یہ اٹھتا ہے کہ قومی یکجہتی تو آپ نے بنانی ہے، لیکن وہ قومی یکجہتی کے لیے ماحول کس نے پیدا کرنا ہے؟ کیا آپ کے خیال کے مطابق ایک بریفنگ سے وہ تمام زخم مندمل ہو گئے ہیں جو 2018 کے انتخابات سے پہلے اور اس کے بعد مسلسل لگائے گئے ہیں؟ وہ تمام ڈویژنز، وہ تمام زہر، وہ تمام مینیپولیشن، وہ تمام مارا ماری، وہ تمام کی تمام واردات جو کی گئی ہے اس قوم کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے، یا جس کے نتیجے میں قوم ڈیوائیڈ ہوئی ہے، وہ ایک میٹنگ کے بعد کیا وہ زائل ہو جائے گی؟ وہ بالکل زائل نہیں ہوگی۔ قومی سلامتی کے معاملات پر کنسنسس ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کو میٹنگز نہیں کرنی پڑتی۔ قومی سلامتی کے معاملات کے اوپر کنسنسس ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کو ڈنڈا لہرا کر لوگوں کو بتانا نہیں پڑتا کہ اب قومی سلامتی کے معاملات ہیں جناب، اب تمام کے تمام کلاس حاضر ہو، اور اس بات سے قطع نظر کہ اس میں کون شخص جو ہے اس کے کتنے نمبر آئے ہیں جذبہ حب الوطنی کے امتحان میں، ہم سب ایک ہیں، ایسے قومی سلامتی اور یکجہتی ڈیولپ نہیں ہوتی۔ قومی یکجہتی کے لیے آپ کو بہت گراؤنڈ ورک کرنا پڑتا ہے۔ بدقسمتی سے وہ تمام 4-5 سال جب ہم یہ بات کرتے رہے اور ابھی بھی کر رہے ہیں، اور ریکارڈ کا حصہ ہے کہ آپ بڑے سینسٹیو ایشوز کو کھلواڑ نہ بنائیں۔ جو آپ نے ماحول پیدا کر دیا ہے اس کے اندر بڑے بڑے ایشوز جب آپ کے سامنے آئیں گے تو آپ کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ آپ کو ان تمام لوگوں کی ضرورت پڑے گی جن لوگوں کو آپ اس وقت گٹر کے اندر ٹھونسے ہوئے ہیں اور جن کے اوپر آپ روزانہ گندا پانی پھینکتے ہیں، ان تمام لوگوں کی ضرورت پڑے گی۔ اب وہ حالات بن گئے ہیں۔ اب کہا جا رہا ہے کہ قومی یکجہتی ہونی چاہیے کیونکہ اس قومی سلامتی انوالو ہے۔ صرف خیال میرے ذہن میں یہی آ رہا ہے کہ یہ قومی یکجہتی یکدم کیسے حاصل ہو جائے گی؟ وہ تمام ڈویژنز جس نے پاکستان کو اتنے تمام عرصے سے یرغمال بنا کے رکھا ہوا ہے، جن کو ڈیلیبریٹلی پروموٹ کیا گیا ہے، ان ڈویژنز کا کیا ہوگا؟ کیا وہ یکدم غائب ہو جائیں گے؟ فی الحال اپوزیشن کی طرف سے، کیونکہ دوستانہ اپوزیشن ہے، اس نے تو یہ ماحول بنا دیا ہے کہ جیسے جو کچھ ماضی میں ان کے ساتھ ہوتا رہا وہ ختم ہو گیا، اور ایک ہی بس میٹنگ کرنے کی ضرورت تھی اور قومی یکجہتی پاکستان میں عام موجود ہوئی۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ جب حالات تبدیل ہوں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ تمام ڈویژنز جن کو پروموٹ کیا گیا، وہ تمام نفرتیں جن کے بیج بوئے گئے، وہ پاکستان کے گلے پر سوار ہوں گی۔ آپ جتنی مرضی میٹنگز کر لیں، جب تک آپ نے انیبلنگ ماحول نہیں بنایا، جب تک آپ نے مارا ماری کے ماحول کو ختم نہیں کیا، وہ ماحول جس کو پروموٹ کیا گیا تھا، تب تک قومی یکجہتی نہیں بن سکتی۔ جس میٹنگ کے اندر ملک کا وزیر اعظم شرکت کرنے سے اجتناب برت رہا ہو، اس میٹنگ کے اندر سے قومی یکجہتی کی آواز بلند ہونا حیرت کی بات ہے۔